بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلسلہ چل رہا ہے انبیاء کی دعاؤں کا۔ یہ دعائیں انبیاء نے کب اور کیوں اور کیسے مانگی، اور اس سے پہلے یہ بات میں عرض کر دوں، ذکر کر دوں کہ بندہ جب بھی کوئی اپنے نام کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہر بندے کو اسم اعظم کا شوق ہے، ذوق ہے، طلب ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایک ایسا اسم ہو جس کی وجہ سے، جس کے وسیلے سے، جس کی برکت سے میں دعا کروں، اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو رد نہ کرے۔ ہر نام کے کچھ عدد ہوتے ہیں، جس طرح میرا نام ہے صدیق اور پورا نام ہے محمد صدیق۔ اس محمد صدیق کے عدد بنتے ہیں 296، 296۔ یہ اس کے ٹوٹل عدد ہیں، اکائی، دہائی، سینکڑا تک جاتے ہیں۔ 3 فگر ہیں، اور ان 3 فگر کو جب آپس میں جوڑ دیا جائے تو یہ 8 کے عدد میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کو اعداد قلبی کہتے ہیں، اور اعداد قلبی 1 سے 9 تک ہوتا ہے، اور 9 کا عدد جو ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا عدد ہے۔ اور یہ جو 8 کا عدد بتا دوں نا، یہ انتہائی مشکل ترین، انتہائی کٹھن اور انتہائی محنت شاقہ کے بعد کوئی چیز جا کر حاصل ہو تو حاصل ہوتی ہے۔ اعداد والوں نے ایسے ہی لکھا ہے، واللہ عالم۔ اور جب میں اس کو اپنے نام پہ پرکھتا ہوں، ان چیزوں کو ایک کمپیریزن کرتا ہوں، تو مجھے واقعی پتہ چلتا ہے کہ اعداد کی کوئی تاثیر اور کوئی حقیقت ہے، کیونکہ جو کچھ جتنی مشکل اور جتنی کٹھن سے میں نے پایا ہے نا زندگی کے سارے مراحل میں، وہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ لیکن صبر، استقامت اور اللہ کی رحمت کا دامن کبھی چھوڑا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ سے محبت ہے اور کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مصیبتوں اور تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ ڈر گیا، سہم گیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر فقر و فاقے کے لیے، بھوک اور پیاس کے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ساری چابیاں خزانوں کی آپ کے ہاتھ میں دے دی، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، عقید کے لحاظ سے، عقیدت کے لحاظ سے، عقیدہ آخرت کے لحاظ سے، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، یہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا ہے۔ میاں محمد صاحب فرما دے، ہر مشکل دے کنجے یارو ہتھ ولیاں دے آئی۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے ہاتھ کے اندر، ان کی زبان کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ تیر بزختہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو واپس کر سکتے ہیں۔ جس کو نہ کوئی مانے نا، جب اپنے اوپر کوئی بات بیتتی ہے، آتی ہے، تو پھر کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، خود ماننا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ اسم اعظم کہلاتا ہے، اور جس طرح یہ 8 کا عدد ہے نا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے ناموں کو دیکھ لے اعداد کے لحاظ سے کہ اس 8 کے عدد میں کون سا اسم ہے۔ اور میرا نام صدیق ہے، اور اس نام کے ساتھ ویسے بھی سواد کے ساتھ صدیق اور سواد کے ساتھ سمد ہے، اللہ سمد، یا سمد ہو، یا سمد ہو۔ اس کو بہت
دفعہ پڑھا ہے سورہ اخلاص کے ساتھ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو کہتے ہیں اسم اعظم۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جو ابو البشر ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے، ان کا کوئی نہ بھائی نہ بہن نہ ماں نہ باپ، ہر رشتے سے خالی، اور جنت میں دیکھا اللہ نے ایک شرط رکھی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، دونوں میاں بیوی اور حضرت حوا علیہ السلام کو یہ بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور ان دونوں کو منع کر دیا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اپنی مناسب جگہ سے اٹھا کر غیر مناسب جگہ پہ رکھ دینا، اس کا نام ظلم ہے۔ تو اللہ نے پہلے فتکونا، تم دونوں من الظالمین، ظالمین سے ہو گئے۔ حتیٰ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت تھی، اس لیے کہ آپ کو خلیفۃ الارض اپنا نائب بنا کر بھیجا، تو جنت سے تو دنیا میں آنا ہی آنا تھا، کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی وجہ بنانی تھی۔ نسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم علیہ السلام کی طرح نسیان کی نسبت تو کر دیتے ہیں، ولم نجد لہ عزما، لیکن ان کا عزم نہیں تھا، ان کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کی باتیں، تقدیر کی باتیں برا۔ تو اتنے عرصے تک آپ روتے رہے سجدے میں، 300 سال تک روایات میں آتا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تواب الرحیم، یہ ان کے لیے اسم اعظم تھا۔ اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، رفعت رأسی ورأیت علی ساق العرش، حدیث میں آتا نا، رفعت رأسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، ورأیت علی ساق العرش، اور عرش کے پائے کے اوپر دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس نام کا واسطہ دے دیا کہ اللہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا، اس نام کا واسطہ میری خطاؤں کو، میری ظلمتوں کو، میری خطاؤں کو، سیئات کو معاف کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا پہلے دن ہی سے اس کا واسطہ دے دیتا، تمہیں کیا کر دیتا، معاف کرنا۔ بہرحال کیا دعا مانگی پھر، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم دونوں نے ظلم کیا، انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا مانگی، اپنے گناہوں کا، اپنے سیئات کا، اپنی ان خطاؤں کا، اپنے اس مناسب جگہ سے غیر مناسب جگہ پہ اٹھ کے جانے کا اعتراف کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چلو اتر جاؤ، جس چیز کے لیے تمہیں پیدا کیا نا، جہاں کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہیں جاؤ، وائے۔ تو لہٰذا یہ اسم اعظم، اس کے ساتھ انشاءاللہ اپنے وقت آنے پر آپ کو ایک طریقہ، قاعدہ کلیہ